الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قربانی کے جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے؟ تو پہلے تو یہ بات جان لیں کہ قربانی کے جانور صرف 8 ہیں اور انہی کو انعام کہا جاتا ہے۔ انعام اور اس میں سے 4 نر ہیں، 4 مادہ ہیں۔ اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، تو یہ 8 ہو گئے۔ اونٹ کم سے کم 5 سال کا ہو اور 6 سال میں داخل ہو چکا ہو۔ گائے یا بیل کم سے کم 2 سال مکمل کر کے 3 سال میں داخل ہو چکے ہوں۔ بکرا یا بکری 1 سال مکمل کر کے 2 سال میں داخل ہو چکے ہیں، اور دمبا یا دمبی ہو تو 6 مہینے سے زائد ان کی عمر ہو۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو بات بتائی ہے کہ جانور مسنہ ہو۔ مسنہ کا مطلب یہ ہے کہ نئے دانتوں والا ہو، یعنی دودھ کے دانت گر چکے ہوں اور اس کے نئے دانت 2 دانت سامنے، سب سے پہلے سامنے کے 2 دانت گرتے ہیں اور سب سے پہلے سامنے کے 2 دانت آتے ہیں، تو ایسے جانور کو مسنہ کہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، یعنی دانتوں والے جانور کے علاوہ کوئی اور جانور ذبح نہ کرو، الا ان یؤثرہ علیکم، الا یہ کہ آپ لوگوں کو مشکل ہو، دشواری ہو، فتذبحوا جزعۃ من الضأن، تو ایسی صورت میں آپ دمبے کا بچہ، جزع جسے کہتے ہیں، وہی ذبح کر سکتے ہو۔ تو عموماً اونٹ کے دانت 5 سال کے بعد گرتے ہیں، 5 سال کے بعد دودھ کے دانت گر جاتے ہیں، اور گائے اور بیل میں یہ ہوتا ہے کہ 2 سال کے بعد دانت گرتے ہیں، اور بکرے اور بکری کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ 1 سال کے بعد دانت گرتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ۔ اور جزع یعنی دمبے کے بچے کے سلسلے میں آپ نے رخصت دے دی کہ وہ چھوٹا بھی ہو، 6 مہینے کا بھی ہو اور اچھا تگڑا ہو تو اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات تو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ پورے گھر والوں کی طرف سے 1 بکری کافی ہے، منیمم لیکن میکسیمم زیادہ سے زیادہ کیا ہو، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کم سے کم ایک گھر کی طرف سے 1 بکری کی قربانی دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 1 بکری، 2 مینڈھے، 1 گائے اور 100 اونٹ قربان کرنا ثابت ہے۔ تو آپ نے 10 سال قربانی کی مدینے میں ہجرت کے بعد، اور مختلف سنتیں ہیں آپ کی، تو یہ حدیث ہم بتا چکے ہیں کہ مشہور تابعی حضرت عطا نے ابو ایوب انصاری سے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوا کرتی تھی؟ فَكَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو حضرت ابو ایوب انصاری نے جواب دیا کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے 1 بکری کی قربانی کیا کرتا تھا۔ اب آئیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک بڑے سینگوں والا مینڈھا لانے کا حکم دیا، بڑے سینگوں والا، جس کے پاؤں بھی کالے تھے اور جسم بھی کالا اور آنکھیں بھی کالی، یعنی بڑا ہی خوبصورت تھا۔ اسے آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے کہا چھری لے آؤ، چھری لے آؤ۔ حضرت عائشہ سے کہا چھری لے آؤ، پھر کہا کہ چھری کو پتھر پر تیز کر کے دو، تو لوگوں نے تیز کر کے آپ کو چھری دی، تو آپ نے مینڈھے کو پکڑا، لٹایا، اس پر پاؤں رکھا اور پھر ذبح کیا اور دعا کی، اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد ثم ضحی بہ۔ اب آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما، و آل محمد کی طرف سے قبول فرما، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کر دیا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیے ایک دوسری حدیث ہے ابی داؤد کی 2810، اور اس میں آپ نے فرمایا اللہم ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے بھی ہے اور میری امت کے ہر اس شخص کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی میں آپ اپنی امت کو بھی شریک کر لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مینڈھوں کی قربانی بھی ثابت ہے۔ صحیح بخاری کتاب الحج میں حضرت انس سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے، وَنَحَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 7 اونٹ ذبح کیے جبکہ وہ کھڑے ہوئے تھے، نہر کیا ان کو، وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، اور مدینہ منورہ میں آپ نے 2 خوبصورت مینڈھے ذبح کیے اور دونوں سینگوں والے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری حدیث ہے، اس کے راوی بھی حضرت انس بن مالک ہیں، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈھوں کی قربانی کیا کرتا ہوں۔ تو کیا معلوم ہوا، ایک بکری بھی ذبح کی آپ نے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ نے 7 گائے بھی آپ نے کی اور 2 مینڈھے بھی ذبح کیے۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جانور خصی ہو سکتا ہے، کیسٹریٹڈ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجعین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن 2 مینڈھے ذبح کیے، اقرنین سینگوں والے تھے، املحین بہت ہی خوبصورت تھے، اور موجعین، موجعین کا مطلب ہے وہ خصی تھے۔ تو خصی بکرے کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب آ جائیے صاحب حیثیت آدمی جتنی چاہے قربانی کر سکتا ہے، امیر ہے، ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، تو قربانی کرنا چاہتا ہے، غریبوں میں تقسیم کرنا چاہے تو کرے۔ تو حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر 2950، اس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں کتاب الحج میں،
اور وہ یہ کہتے ہیں فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِي، 63 اونٹ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال تھی۔ یہ انتقال سے صرف 3 مہینے پہلے کی بات ہے۔ 63 اونٹ خود آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، ثم آتھا علی، اور اس کے بعد حضرت علی کے حوالے کر دیا۔ فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، اور جو بقیہ تھی 37 وہ حضرت علی نے ذبح کیے۔ تو حاصل کلام اس گفتگو کا یہ ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کافی ہے، لیکن استطاعت رکھنے والا 2 بھی کر سکتا ہے، بڑا جانور بھی کر سکتا ہے، 1 اونٹ بھی کر سکتا ہے، گائے بھی کر سکتا ہے، 100 اونٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ سہولت ہے اور یہ لچک ہے جو اسلام نے عطا فرمائی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔